ربیع الاول کے مہینے میں 2 چیزوں کا صدقہ ضرور کرو، خدا کی قسم دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں 2 صدقے ضرور کرو، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور کر دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا، اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ حیران رہ گیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعہ جیس مضبوط دیواریں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہی ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پہ یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا پینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ سوچئے، اگر صدقہ صرف دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک کرتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے ہیں کیا؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہیں 2 صدقوں میں چھپا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ 2 صدقے آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت، ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کی وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا ختم ہوا، دلوں کو روشنی ملی، اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اپنا معمول بنایا جائے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے ہوں۔
اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان 2 میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ یہ وہ مہینہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادت، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے انسان کو اپنے نفس اور جذبات پر قابو رکھنا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بجاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی پر صبر کیا، نوجوانی میں غربت پر صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم پر صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر وہی عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ہے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔
ہمیں یہ حد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے صدقہ کرنے والا بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔